ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 8 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 91 صفحہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی جو آپ نے کل کے سبق میں سن لی، تو قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا کہا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ قوم کہتی ہے، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھے بہت ساری ان باتوں کو جو آپ کہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں آپ کو اپنے میں کمزور۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم البتہ آپ کو رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہمارے ہاں کوئی عزت والے شخص نہیں ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ارہتی، میرا قبیلہ، اعز علیکم، زیادہ عزت والا ہے تم پر، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور بنایا تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ وراءکم کا معنی پیچھے، ظہریہ پیٹھ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا پروردگار ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور اے میری قوم، کام کرو تم اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ، کس کے پاس آئے گا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے وہ شخص جو جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو تم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ میرے دوستو، یہ تھا آج کے سبق کا ترجمہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کر دی، سمجھا دیا، تو قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب، تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوستو، جو آدمی دنیا میں دھت ہو، دنیا میں مگن ہو، اسے دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ دینداروں سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا دنیا کو بنا لیا۔ اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا دنیا کو بنا لیا، اس کو دین کی فہم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ دین سے دور بھاگتا ہے، دین والوں سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا، کثیرا مما تقول، بہت ساری باتیں جو تو ہم سے کرتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو نماز کے لیے سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے رکھ لیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ غلط مسئلے یاد کیے ہوئے لوگوں نے غلط باتیں اتنی پکا لی ہیں، اتنی پکا لی ہیں، اتنی پکا لی ہیں کہ جب ان کے سامنے صحیح بات رکھی جائے، صحیح حدیث پیش کی جائے، صحیح مسئلہ رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ حضرات نے سنا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ یہی ٹھیک ہے اور وہ دوسرا مسئلہ جو ہم نے سنا ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ نہیں سمجھے؟ ذہن بچپن سے بن گیا نا ذہن۔ تو یہی بات انہوں نے کی کہ اے شعیب، جو باتیں تو ہمارے سامنے رکھتا ہے نا، ان باتوں کی ہمیں سمجھ کوئی نہیں پڑتی، ہم تو انہی باتوں پر عمل کریں گے جن باتوں پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ اور دوسری بات یہ کہی،
وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں آپ کو اپنے میں کمزور۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے چونکہ ان کی نظر کمزور تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یار تو کمزور آدمی ہے، تجھے تو نظر بھی کچھ نہیں آتا، اب تجھے کیا ماریں اور کیا پیٹیں، کیا تجھے تکلیف دیں۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ سارے مالدار تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، شعیب علیہ السلام بھی کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اعتبار سے کیا تھے؟ کمزور تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تو ہم میں کمزور ہے۔ اور تیسرا مطلب جو عام روٹین میں لیا جاتا ہے، عام روٹین میں مراد لیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں تو کیا ہے؟ کم درجے کا آدمی ہے، ہمارے لیول کا تو آدمی نہیں ہے کہ ہم تیری بات کو سمجھیں اور تیری بات کو سنیں۔ ہوتا ہے نا ایک معیار کہ تو ہمارے مطلب کا آدمی نہیں ہے، تیرا لیول ہی نہیں ہے اتنا کہ تو ہم سے بات کرے، اس لیے ہم تیرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور آگے ساتھ یہ بھی کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا قبیلہ اور تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم تجھے رجم کر دیتے، کیونکہ تیرا خاندان اس علاقے میں رہتا ہے، تیرا قبیلہ اس علاقے میں رہتا ہے، تو اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں کسی کا خاندان، کسی کا قبیلہ رہتا ہو نا، تو جرت بھی نہیں ہوتی کوئی کسی کو کچھ کہہ دے، اور جہاں کوئی نہتا ہو، اکیلا ہو، اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ لڑتے ہیں، بھیڑتے ہیں، نہیں سمجھے؟ کوئی دین کی بات کرنے کے لیے چلا گیا، اکیلا آدمی چلا گیا کسی کو سمجھانے کے لیے، تو لوگ لڑ پڑتے ہیں، اور اگر وہاں پر 5-7 آدمی ہو دین کی بات کرنے والے تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے کیا کر دیتے؟ رجم کر دیتے۔ ایک ہوتا ہے قتل کرنا اور ایک ہوتا ہے رجم کرنا۔ رجم کرنا سمجھتے ہیں نا؟ پتھر مارنا۔ قتل کرنے سے بھی سنگین جرم ہے کسی کو رجم کرنا، پتھر مار مار کے مار دینا، اور اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو بار بار پتھر لگیں، بار بار پتھر لگیں، بار بار پتھر لگیں، بار بار تکلیف ہو اور بار بار اس کو درد ہو اور پھر وہ مرے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تجھے کیا کر دیں گے؟ رجم کر دیں گے۔ سمجھے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا وما انت علینا بعزیز، تیری ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ میرے دوستو آج کی بات نہیں میں کر رہا، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ یوشعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا، تقریباً آج سے 3,500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 1,500 سال تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے، 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے، اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے وہ 1,000 سال کا ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 3,000 سال گزر چکے۔ اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جو دین کی بات کرتا ہے اور اس کی ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، اور آج بھی وہی حال ہے، آج بھی وہی حال ہے۔ جو آدمی دین کی صحیح معنی میں بات کرتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور جتنے لوگ یہ وہ کہتے ہیں اس کو طبلے بجانے والے، ڈرم بجانے والے، ناچ گا کر لوگوں کو دین کی باتیں سنانے والے، ان کی لوگ عزت بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر لوگ مال بھی نچھاور کرتے ہیں، ان کے پاس ڈھول بھی بجتے ہیں، مال بھی گراتے ہیں۔ تو اس وقت کہا تھا، اب آپ کمپیئر کریں اس وقت سے لے کے آج کے زمانے کو، کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جواب دیا ان کو انہی کے الفاظ میں دیا، کیا کہا؟ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم تم میرے قبیلے کو دیکھتے ہو، میرے خاندان کو دیکھتے ہو، کیا اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے تمہاری نظروں میں جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرا قبیلہ تمہارے کاغذوں میں اللہ سے زیادہ بڑھ کر ہے، جبکہ قیامت والے دن اللہ کام آئیں گے، قبیلہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر انسان جو انسان کا قریبی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ داریاں کتنی ہوتی ہیں؟ بیٹا، بیٹی، ماں باپ اور بیوی،
یہ 5 رشتہ داریاں سب سے قربت والی ہیں نا، اور بھائی اللہ رب العزت نے انہی کے نام لے کر فرمایا ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے، بھائی بہن بھی چھوڑ جائیں گے، اولاد بھی چھوڑ جائے گی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اور یہ قبیلہ انسان کا سب سے بڑا، آج ہم اس قبیلے کے لیے ہر حلال اور حرام کی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ فرما رہے ہیں واضح لفظوں میں کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کاش کہ یہ آیت مبارکہ ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمیں یہ آیت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اعز علیکم، میرا قبیلہ تمہارے ہاں زیادہ عزت والا ہے، اور اللہ کو تم نے پیچھے رکھ دیا، واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اللہ کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ وہ اللہ بما تعملون محیط، جو تمہارے ہر کام کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس اللہ کو تم نے پیچھے کر دیا۔ ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ٹھیک ہے، کر دیا نا تم نے پیچھے، اب سنو میری بات، اب غور سے سننا۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے قوم اب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ نے یہ جتنے بھی واقعات پڑھے ہیں ان میں یہ جملہ آپ نے پڑھا ہے، اینڈ پہ ہر نبی نے یہی کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ انداز مختلف تھے، آیات کے الفاظ مختلف تھے، لیکن مطلب سب کا کیا تھا؟ ایک ہی تھا، ابلغکم رسالاتی، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے۔ سمجھی بات کی؟ کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں ان سب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آدمی صاحب دین ہوتا ہے، جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، اس کے ذمے لوگوں تک بات کو پہنچانا ہوتا ہے، عمل کروانا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تسلیم کرنے کو، کسی مسئلے کو، کسی بات کو نہ کریں تسلیم۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا کسی بات پر عمل کرنے کو تو نہ کریں عمل، لیکن آگے سے کسی کو یہ کہنا کہ آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا، یا آپ غلط ہیں، یا یہ غلط ہے، اس کے آپ کو کوئی شریعت اختیار نہیں دیتی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مت کہو کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، قبیلہ کیا ہے، نہ، چھوڑیں اس بات کو۔ تم نے عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا مجھے قبیلے کی دھمکیاں نہ دو، قتل کرنے کی دھمکیاں نہ دو، عزت نہ ہونے کی دھمکیاں نہ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقصد تھا بات پہنچا دینا، بس وہ میں نے پہنچا دی۔ اب تم جانو تمہارا کام، عمل کرو یا نہ کرو۔ ہاں، سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب جان لوگے تم کہ کس کے پاس آتا ہے اللہ کا عذاب جو اس کو رسوا کرے گا۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب 2 طرح سے آتا ہے۔ ایک عذاب آتا ہے اللہ کا دنیا میں، اور ایک آتا ہے عذاب آخرت میں۔ دنیا میں جو عذاب آتا ہے نا، یخزیہ، اس کو رسوا کرتا ہے۔ اس کو کیا کرتا ہے؟ رسوا کرتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے فرعون کیسے تباہ ہوا؟ دیکھا نہیں آپ نے نمرود کیسے مرا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کس طریقے سے تباہ و برباد ہوئی؟ بات نہیں سمجھے؟ اور چونکہ آخری نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے تو اللہ رب العزت سے ایک وعدہ لے لیا کہ یا اللہ میری امت پر عذاب نہ آئے۔ اب امت میں دونوں شامل ہیں، امت دعوت بھی، امت اجابت بھی، یعنی کافر بھی اور مسلمان بھی، کسی کے اوپر عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے گا، تکلیف دے گا، عذاب یخزی پھر بھی ہوگا۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ عمومی عذاب نہیں ہے تو خصوصی عذاب بھی نہیں ہے، عمومی عذاب نہیں ہے تو خصوصی عذاب بھی نہیں ہے۔ جس نے بھی موجودہ دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں نشان عبرت بنایا ہے،
اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ کبھی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ برداشت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں نہ میں کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف اللہ کے نبی کا ارشاد آپ کو سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظ میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی دین کی سمجھ رکھنے والے کو، دیندار کو، کسی عالم کو، میں لفظ بول دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے جو الفاظ بولے، کسی بھی دیندار کو ستایا، تکلیف دی، کسی بھی اعتبار سے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 7 نسلوں تک اس کے گھر میں دین داخل نہیں ہوگا۔ کتنی نسلوں تک؟ 7 نسلوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ 7 نسلوں کا بیڑا غرق ہو گیا ایک آدمی کے ظلم کی وجہ سے، اور ہم ببانگ دوہل کیا کر لیتے ہیں؟ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، ببانگ دوہل بول لیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بولنا ہمارے لیے تو آسان کام ہے نا، یہ نہیں پتہ کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی فرمایا، میرے قبیلے پہ نہ جاؤ، میرے خاندان کی بات نہ کرو، جو بات کرنی ہے میرے ساتھ کرو، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، پھر جو عذاب آئے گا دیکھی جائے گی کس کو رسوا کرتا ہے اور کس کو عزت دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک ہے یہ عذاب جو دنیا میں انسان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ومن ہوا کاذب، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ آگے فرمایا وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، انتظار کرو تم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اب عذاب کیسے آئے ان پر، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ